السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ضمیر افاقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سٹی پریس۔ ڈیلی سٹی پریس کے اوپر ہم پولیٹیکل اور دوسرے ایشوز جو ہیں، ہمارے جو قومی ایشوز ہیں، ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ آج بڑے ایک اہم موضوع کے اوپر میں جسٹ 2-4-5-7 منٹ کی یہ میری ویڈیو ہوگی۔ اس کے اوپر میں فیوچر کا ایک سیاسی نقشہ جو بننے جا رہا ہے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جس طرح سے ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی تک ہماری جو مقتدرہ ہے، ہماری جو ایلیٹ ہے، ہمارے جو پولیٹیکل ہیں، ہمارے جو دانشور ہیں، ہمارا جو میڈیا ہے، وہ اس چیز کے اوپر ابھی سمجھ ہی نہیں سکا کہ بھئی ہمیں ہمارا کریکٹر کیا ہونا چاہیے۔ پاکستان جو ہے وہ کن حالات کا شکار ہے، پاکستان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، ہم کن کن مسائل کے جو ہیں وہ اس وقت اس کے آئے ہوئے ہیں، گھیرے میں آئے ہوئے ہیں، ان سے ہم نے کیسے نکلنا ہے۔ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ آبادی کا مسئلہ ہے۔ آبادی کا ہمارا جو حجم ہے اور جو والیوم یہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، اس کے اوپر بھی کہیں کسی محکمے میں، کہیں ہماری حکومت میں، کہیں ہماری مقتدرہ میں، کہیں ہمیں اس طرح کا سینسٹائزیشن نظر نہیں آ رہی۔ پانی کا مسئلہ زمین شہروں میں 800-700 فٹ تک نیچے جا چکا ہوا ہے۔ کلائمیٹس اس وقت ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ لاہور جیسا شہر جو ہے وہ نمبر 1 پہ آتا ہے دنیا میں۔ بیماریاں اس سے بڑھ رہی ہیں۔ ہمارے اسکولوں میں، ہماری اکیڈمیا میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ان موضوعوں کے اوپر کوئی ڈبیٹ نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ ہماری 4 صوبائی اسمبلیاں، ہمارے سینٹ، ہماری قومی اسمبلی اور مقتدرہ پہ بھی اس پہ بات نہیں ہو رہی۔ پھر اسی طرح سے آپ آگے آ جائیں، ٹریفک کے مسائل ہمارے اس قدر گمبھیر ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ ہر روز صرف لاہور جیسے شہر میں تقریباً 300 کے قریب حادثات ہوتے ہیں۔ ان میں کئی اموات ہیں، اس میں سے کئی جو ہیں وہ زخمی ہیں اور چیزیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اس کے اوپر ہمارا جو ٹریفک کا نظام ہے، ٹریفک محکمہ ہے، یا اس سے جڑے ہوئے جو ریسرچ کے ونگز ہیں، وہ بات کرنے پہ تیار نہیں ہیں، نہ سوچنے پہ ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں۔ اس طرح سے آپ کا ہمارا تعلیمی نظام جو ہے، جو پوری دنیا میں کہیں سٹینڈ ہی نہیں کر رہا۔ ہمارے ہاں ہر سال میٹرک میں 2-2.5 کروڑ بچہ، 2-2.5 لاکھ بچہ جو ایک پنجاب میں صرف ایک بورڈ پہ اپیئر ہوتا ہے۔ 9 بورڈ ہیں، وہاں آپ لگا لیں 18-20 لاکھ بچہ جو جاتا ہے۔ پھر بے شمار اکیڈمیز ہیں، سکولز ہیں، جہاں سے یہ ٹاپ کرتے ہیں، یعنی بالکل نگ ٹو ٹگ، جسے کہتے ہیں کہ جناب اگر 1100 نمبر ہے تو 1099 تک نمبر بھی لے رہے ہیں بچے، 97 تک لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایف اے میں ہے، آگے چل۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ان سے آپ عملی زندگی میں ٹیسٹ لینا چاہیں تو یہ آپ کو ناکام نظر آتے ہیں، جہاں کے انٹرویو دینے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے اس وقت، وہ بھی اس طرح کے بچے پیدا نہیں کر سک رہا۔ ہماری 64% آبادی جو ہے نوجوانوں کی ہے۔ اب میں ان کو گناتا جاؤں تو آپ اس بلکہ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا، اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور اگر آپ کی نظر میں کچھ اور مسائل بھی ہوں تو وہ بھی ذکر کیجئے گا۔ میرا نمبر بھی اس پہ ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ آپ کی باتیں جو آپ کے نام کے ساتھ اگر آپ مناسب سمجھتے ہوں گے تو وہ ہم اس میں بھی دیں گے۔ ابھی جو ایشو جو سامنے، وہی پھر پرانی باتیں، پرانے ہی اسی قصے دہرائے جا رہے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جناب پھر ایک نئی کسی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ ڈول ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ باتیں جو ہے، میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہیں جماعتیں، ان سے کام لیں، ان کو کام کرنے دیں، ان کو کھلے طریقے سے کام کرنے دیں۔ پی ٹی آئی کا معاملہ یہ تھا کہ ابھی ان کو ایک یہ ہمارا ہم جیسے لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ جمہوری پروسیس جو ہے اس کو جاری رہنا چاہیے۔ تمام لوگ جو ہے جنہوں نے کوئی جرائم کیے ہیں، بڑے فوجداری مقدمات ہیں جن کے اوپر، وہ عدالتیں جانیں اور ان کا کام جانیں۔ عدالتوں سے جو سزا یافتہ ہیں وہ اپنی سزا بھگتیں، لیکن باقی سارے لوگوں کے میدان میں ہونا چاہیے۔ اور مسابقت ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں ہو کہ ایک ہی بندہ حکومت میں ہو اور وہ حکومت کرتا جائے اور اسے کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ یہ تو الٹیمیٹ ڈکٹیٹرشپ ہی ہو جاتی ہے دوسری میں۔ جب اپوزیشن ہوتی ہے، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ حکومت کی غلطیاں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ کسی سڑک کے اوپر اسپیڈ بریکر نہ ہو تو رفتار بڑھ جاتی ہے اور وہ حادثات کا خطرہ ہوتا ہے۔ ابھی پھر شاہد خاقان عباسی صاحب، مصطفیٰ کھوکھر صاحب اور اس طرح کے 4-6 لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک نئی جماعت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے پھر اس کو آزمایا جائے گا۔ اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جی وہ جو ہماری یہ جو پرانی جماعتیں ہیں،
وہ اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا سکے. اس کے اوپر برحال میں ایک الگ سے ولاگ کروں گا حقائق کے ساتھ کہ کس کس بندے کو کون کون سی جماعت کو یہ اوپر لے کر جانا چاہ رہے ہیں, کس کو نیچے لانا چاہ رہے ہیں, کس کو باہر نکالنا چاہ رہے ہیں. ابھی دیکھیں آپ فواد چودھری صاحب اور ان کو رہا کیا گیا. پی ٹی آئی کے جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر بے شمار لوگوں کو اب آہستہ آہستہ ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. اچھی بات ہے. جن کے اوپر کوئی جرم نہیں ان کو باہر آنا چاہیے, سیدھی سی بات ہے. وہ کیوں رہیں عدالتوں کو, ان کا بے شمار خواتین ہیں, اور پھر انہیں پولیٹیکلی طور پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ بڑے اہم موضوع ہیں, اہم ایشوز ہیں, کیونکہ ہمیں جو مرغوب موضوع ہیں وہ سیاست ہی ہمارا لگتا ہے. تو نون لیگ کا کیا مستقبل ہوگا, پاکستان پیپل پارٹی کہاں کھڑی ہوگی, دیگر جماعتیں جو ہیں وہ کیا کیا کردار ادا کریں گی. پی ٹی آئی جو ہے وہ لگتا مجھے یوں ہے کہ فیوچر میں پی ٹی آئی کو بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالے گی. اس کی چند ایک مثالیں ابھی آپ نے دیکھ لی ہیں کہ کافی سارا ریلیف جو ہے ان کو ملنا شروع ہو گیا ہے, ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں, اور پھر خان صاحب کے اوپر بھی کافی جو ہے وہ ان کی بھی ضمانتیں ہو گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب یہ اس کے اوپر اندازہ ہے کہ جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے وہ بھی باہر آ جائیں. لیکن ان سارے معاملات میں دیکھنا یہ ہوگا کہ خان صاحب نے جو ماضی میں کیا, جو ماضی کی ان کی گفتگو ہے, وہ آگے اپنے آپ کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں. وہ اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر اپنے آپ کو مثبت کر لیں, پازیٹیو کر لیں, نفرت کا بیانیہ بند کر دیں, ریاست کے خلاف بیانیہ بند کر دیں. وہ جو ان کے اندر جو جنون ہے یا جوش ہے اس کو پازیٹیو لائیں. ان کے ساتھ جو نوجوان ہیں ان کو مثبت انداز میں لے کر آگے چلیں, ان کی پار کو استعمال کریں تو ہم ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, اگر نون لیگ اس وقت حکومت میں ہے, ان کے پاس صوبائی حکومت بھی ان کے پاس ہے, وفاقی حکومت بھی ان کے پاس ہے. محترمہ مریم اور نواز صاحبہ پہلی پنجاب کی جو ہے خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہیں, ان کی جو اس وقت کارکردگی ہے وہ ہے تو بہت اچھی ہے, لیکن روایتی طریقے سے ہی وہ بھی چلنے کی کوشش کر رہی ہیں. غیر روایتی طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے 10-12 کروڑ کی آبادی کا جو ایک فرد ہے وزیر اعلیٰ جسے ہم کہتے ہیں, وہ ہر گھر کے مسئلے حل نہیں کر سکتا. اگر آپ ہر گھر کے باہر ایک پولیس والا بھی کھڑا کر دیں وہ کرائم کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ اپنی ادارہ جاتی اصلاحات کی طرف آئیں, ان کو بہتر کریں, اپنے سسٹم کو بہتر کریں, پھر آپ کو شاید دوڑ بھاگ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ تو گھر بیٹھے مطلب آن لائن سارے معاملات آج کل چل رہے ہیں. تو ایک تو آپ جب باہر نکلتے ہیں تو پبلک کو ایک پرابلمز ہوتی ہیں, پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بادشاہت کی حکومت ہے اور ایک بادشاہ جب جائے گا کسی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گا. ان چیزوں کی اب لوگوں کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ چکی. ان سے باہر نکلیے. آپ کی کارکردگی اگر اچھی ہوگی تو پھر جتنی مرضی اوپر سازشیں ہو جائیں, پارٹیاں بنا لیں, سیاسی جماعتیں بنا لیں, آپ کی کارکردگی نے آپ کو آگے لے کر جانا ہے. لیکن جو ہے وہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس ملک کو کس طرح سے آگے لے جا سکتے ہیں, کیسے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. اس وقت لوگوں کے بے شمار مسائل ہیں, لوگ بہت زیادہ غصے میں بھی ہیں, اور اسی غصے کو جو ہماری غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ استعمال کرتی ہیں, جو ہمارے جو پاپولر سیاستدان ہیں وہ اسی غصے کو استعمال کرتے ہوئے ریاست مخالف بیانیہ بناتے ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا پاپولر آدمی. پاپولر کوئی بھی نہیں ہوتا. پاپولر ہمیشہ وہ ہوگا جو اس عوام کی بات کرے گا, ورنہ غصہ تو ہر کوئی نکالنا چاہتا ہے. آپ اس کے منہ میں طاقتور کے خلاف گالی ہر کوئی نکالنا چاہتا ہے. نکالنے کے کرج کو, اس کے غصے کو جو ہے وہ راستہ دے, اس کو مومنٹ بنائے, اس کا مومنٹم, جس طرح سے عمران خان نے کیا. کیونکہ سوسائٹی میں بہرحال ایک ویکیوم تھا, لوگ کہنا چاہتے تھے. عمران خان نے نوجوانوں کے منہ میں وہ زبان ڈالی اور وہ ایک وقت آیا کہ پاپولر ہو گئے. اس کے اوپر کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت انڈر سیج ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر کوئی بہت زیادہ بات کی جائے. میرا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ان نوجوانوں کو ایک مثبت پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے آگے لے کر جانا چاہیے. تو ایشو جو ہیں اس کے اوپر آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, ہمیں رائے بھی دیجیے گا. میں بتاؤں گا آپ کو کہ اگلے دنوں ہونے کیا جا رہا ہے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.